سراپا بیان ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کے مقام میں احادیث رطب اللسان ہیں، جن کے حجر ادب کا انتہائی اعلیٰ مقام ہیں۔ یہ سب رفتیں محبوب خدا کے مقام کا صدقہ ہے ناظرین، یعنی محبوب سے جڑی ہر شے محبوب ہو جایا کرتی ہے، کجا اس کے کہ وہ جو اہل بیت اطہار ہیں، جو سرکار علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے ہیں، ان کی نسبت ساری نسبتوں پر غالب ہے کہ انہی پاک مقدس مطہر نفوس قدسیہ میں ایک ہستی وہ ہے ناظرین جو ابو محمد جگر بند مصطفیٰ، ریحان دل مرتضیٰ، قرۃ عین زہرا سلام اللہ علیہ اور نقش محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو سر اقدس سے لے کر سینہ مبارک تک شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی پیدائش کائنات کے سب سے عظیم ترین حجرے میں مسرت کا باعث بنی، جن کی پیدائش پر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دی، جو جانے کائنات کی جان کے گھر کی پہلی خوشی ہے ناظرین، جن کا مبارک نام اللہ خود منتخب فرما کر جبرائیل امی کے ذریعے سے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، جو اپنے نام کی طرح حسن و جمال میں بے مثل و بے مثال نظر آئیں، جو سید بھی ہیں، طیب بھی ہیں، امین بھی ہیں، تقی بھی ہیں، ذکی بھی ہیں، صفوت اللہ بھی ہیں، مجتبی بھی ہیں، شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، جن کا مبارک وجود کائنات کے مقدس ترین لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پروان چڑھایا جائے، جن کی سماعتوں میں کائنات کی سب سے میٹھی، سب سے پیاری آواز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آذان و اقامت کی صورت سنائی دی جائے، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہونے والی خیر کثیر کی ابتدا ہے۔ امام حسن علیہ السلام وہ مبارک ہستی ناظرین جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے، سونگا کرتے تھے، جو کائنات کے تاجور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو جائیں تو محبوب خدا اپنے سجدوں کو طویل فرمائیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی بارگاہ میں کروڑوں درود و سلام صبح و شام پیش کیے جائیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کے ناز فرشتے خود آئیں اور اٹھائیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کو جبرائیل امی جھولا جھلائیں، جن کو جبرائیل امی کھلائیں، جو سوار دوش پیمبر ہوں، یعنی جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک کاندھوں پر بٹھائیں اور یہ فرمائیں کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما، جو ماں اور باپ، چچا اور پھپھی، خالہ اور ماموں، نانا اور نانی کے اعتبار سے سب سے زیادہ معزز ترین ہو، یعنی جن کے والد مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہو، جن کی والدہ سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں، جن کی نانی جان ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہوں، جن کے نانا جان جان کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، جن کے چچا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت میں پرواز کرتے ہوں، جن کی پھپھی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، جن کے ماموں اور خالائیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے اور شہزادیاں ہوں، یعنی جو کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستیوں کے رشتوں کے جھرمٹ کے اندر موجود ہوں، انتہائی پرتاثیر اور پروقار انداز سے گفتگو فرمانے والے امام حسن علیہ السلام وہ ہستی ناظرین جو بردباری کا بہترین نمونہ ہے، صبر و تحمل کا خزینہ ہے، جن کا زہد و تقوی عالی شان ہو، عبادت الہی جن کا محبوب ترین مشغلہ ہو، اور وقت کا بڑا حصہ جن کا عبادت میں صرف ہوتا ہو، جن کی سخاوت بے مثل و بے مثال ہو، جن کا تدبر اور فہم و فراست کمال ہو، جن کا حلم اور جن کی بردباری عظیم ترین مثال ہو، جو امت کو جوڑنے والے ہوں، امت کو جوڑنے والے ہوں، توڑنے والے نہ ہوں، جو امت کو جوڑنے والے ہوں، جن کی وجہ سے امت کے دو گروہوں میں صلح ہو جائے، یہ وہ ہستی ہیں جن کو کائنات کے مختار نے، کائنات کے سردار نے سردار کا لقب عطا کیا ہو، جو نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو کر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف سے مشرف ہوں، جو جوانان جنت کے سردار ہوں، جن کی محبت و عقیدت اگر دل کے پاس رہ جائے، جملہ ادا کر رہا ہوں کہ جن کی محبت اور عقیدت اگر دل کے پاس رہ جائے تو جنت کا پاس ہم تمام لوگوں کو مل جائے، جن کی مبارک ذات باطنی اور مانوی لحاظ سے بھی اسوہ نبوی کا نمونہ بہترین ہو۔ یوں تو آپ تمام مکارم اخلاق کا پیکر مجسم تھے، لیکن زہد و ورع، دنیاوی جاہ و حشم سے بے نیازی اور بے تعلقی اور آپ کا ایک ایسا خاص وصف اور امتیازی وصف تھا جس میں آپ کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس شخص نے نماز پڑھی اور اس نے مجھ پر اور میری اہل بیت اطہار پر درود نہ پڑھا تو اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ تو جن پر ناظرین درود نہ پڑھنے کی وجہ سے نماز قبول نہ ہو، ان سے محبت نہ رکھنے کی وجہ سے
شفاعت کیسے قبول ہوگی؟ آئیے آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً تعارف کی محتاج نہیں ہیں. پہلی شخصیت بزرگ شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب. تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب سید عتیق الرحمان بخاری صاحب, سید گھرانے سے ماشاءاللہ. اور آخر میں انشاءاللہ ممتاز شناخت جناب محمد فیصل نقشبندی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. آج ظاہر ہے ایک ایسی ہستی کا تذکرہ پاک ہے اور ایک روایت کے مطابق ظاہر آج آپ کی شہادت بھی ہے, تو وہ مجھے 4 مصرے یاد آ گئے کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس سائے کے 2 حصے کیے, تمثیل نے اس سائے کے 2 حصے کیے, آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین. آئیے آغاز کرتے ہیں. قرآن پاک جناب امام حسن علیہ السلام کا نسب پاک اور آپ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیسے بیان کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم جنید اقبال صاحب, آپ نے جس انداز میں آغاز فرما کر سننے والوں کے دلوں کو حب رسول اور حب اہل بیت سے گرما دیا ہے, وہ اپنی مثال آپ ہے. جزاک اللہ, اللہ قبول فرمائے. بس حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آغوش میں آنے والے یہ جنت کے شہزادے, ان کا نسب پاک, جن کے نانا رسول اللہ, جن کے بابا علی مرتضیٰ, جن کی ماں, جن کی پیاری امی جان سیدہ خاتون جنت, سیدہ نساء العالمین, تاریخ انسانی کا وہ خوش قسمت انسان کہ جس کو پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا پھول فرمائیں, سبحان اللہ, میری خوشبو فرمائیں, جن کو دوش رسالت سواری کے لیے ملے, جنہیں دوش صداقت سواری کے لیے ملے, جنہیں آغوش ولایت و شجاعت سنبھالنے کے لیے ملے, ان کے متعلق کون سا مسلمان ہے جو یہ کہے کہ میں ان کے عظمت کو کما حق کو بیان کر سکتا ہوں؟ اللہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نجران کے عیسائیوں سے فرمائیے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم, اور اس موقع پر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابناءنا کے طور پر جن کو انگلی تھمائی, اللہ جن کی انگلی تھامی, جن کے اوپر شفقت کا دست مبارک رکھا, دست شفاعت جن کے سر پر آیا. جنید اقبال صاحب, بات یہ ہے کہ اہل ایمان تو اپنے دلوں کے ایمانی تار کو جب چھیڑنے لگتے ہیں اور ان کے سامنے جب یہ بات آتی ہے کہ جس مقدس چہرے پر دنیا میں آتے ہی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت پڑی ہو, اللہ, جن کو علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے دیکھا ہو, اللہ, کوئی مسلمان قیامت تک ان کی عظمتوں کا, ان کی رفتوں کا تذکرہ کرتا ہے, اس کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ, ارے بات یہ ہے کہ جس خشک تنے کو لمس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہو جائے وہ جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر جائے, تو جو صلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی سوچئے ان کا عالم کیا ہوگا. یعنی آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی اس نسل پاک کو یہ عظمت عطا کر رہے ہیں کہ جب آپ کے 7ویں دن عقیقے کے لیے مینڈے کو ذبح کیا جاتا ہے, تو اس کے مبارک موقع پر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلمات امت کے کانوں میں گونجتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ اللہم عظمہا بعظمہی ودمہا بدمہی ولحمہا بلحمہی وشعرہا بشعرہی. یہ چیزیں فرما کر آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ, اس قربانی کو محمد اور اس کی آل کی نجات کا ذریعہ بنا, جن کے ولیمے کو امام المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اپنے لیے اور اپنی آل کے لیے نجات کی دعا کریں, ان کی عظمتوں کا کوئی ذکر بیان کر سکے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن حکیم کے مطابق جب کہا گیا کہ اپنے بیٹوں کو, تو آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر ہر قرآن کے قاری پر واضح کر دیا کہ یہ ہے میرا بیٹا. اچھا کمال, وہ جو آپ نے عقیقے کی مثال دی نا, آپ دیکھیے کہ سرکار علیہ السلام نے کیسا کرم فرمایا کہ عقیقے کی مطلب عقیقہ کا موقع بھی جو ہے آپ نے ایک مثال کے طور پہ بنا دیا. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک موقع پر یہ کلمات فرما کر قیامت تک آنے کے لیے ولیمے کو, یہ عقیقے کو سنت کا ایک پائیدار درجہ عطا کر دیا. ان کے صدقے میں قیامت تک امت کو یہ ایک نعمت مل گئی. ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہوئے جب آیت تطہیر کو سامنے لاتے ہیں,
تو طہارت کے تمام پہلو ان کے نام سے ہی دھل جاتے ہیں۔ ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہوئے جب آئے مودت کو سامنے لاتے ہیں تو مودت و محبت کی ساری کڑیاں آ کر جڑتی ہی اہل بیت کی محبت سے۔ ایسا ہی میں تو ایک طالب علم کے طور پر یہ کہا کرتا ہوں کہ جن کو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفینہ نوح قرار دے دیا، اللہ اکبر، اس کے بعد کسی کی نجات ہے تو اس میں سوار ہونے میں ہے۔ کمال یہ نہ ہوگے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے، بتا دیا، ڈبو دیے جاؤ گے، غرق کر دیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا نواسا جس کو سامنے بٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان ابنی ھذا سید، اللہ، بے شک میرا یہ پیارا بیٹا سردار ہے۔ اللہ، پھر جنت کے سردار جن کو قرار دے دیا جائے تو کون ایسا مسلمان ہوگا جو ان کے دامن سے پیچھے رہ کر اپنے آپ کو بدبخت صاحب آپ نے کیا یاد دلا دیا، وہ منظر بالکل ایسا ہے کہ جیسے بالکل تصور میں اگر انسان سوچے تو سامنے گھوم رہا ہے کہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجا ہوا ہے، سرکار علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما فرماتے ہیں کہ وہ چھوٹا بچہ کہاں ہے، تو آپ جھومتے ہوئے آتے ہیں اپنے نانا جان کے پاس اور آ کر داڑھی مبارک سے کھیلنے لگتے ہیں، پھر وہ جملے ادا ہوتے ہیں، کیا خوبصورت منظر ہوگا وہ۔ پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے خطبات موقوف کر دیں، جن کے لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مقام کو امت کے سامنے رکھیں کہ اگر ایک آدمی ہرنی کا بچہ لاتا ہے اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو تھما دیتے ہیں تو پھر حضرت حسین کی ضد پر ہرنی خود اپنا بچہ لے کر حاضر ہو جائے، ان کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہزادہ بالکل ایسا ہے، ان کا نام بھی حسن ہے، اللہ، ان کا تصور بھی حسین ہے، ان سے وابستگی سے بڑھ کر کوئی حسن کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اور بات وہی ہو جو آپ نے بات ابھی فرمائی نا کہ ہرن کا بچہ، صاحب تختیاں لکھیں تو جو کائنات کے فیصلے کرنے والے ہیں، جن کی بارگاہ میں کائنات کے فیصلے ہونے ہیں، جو حق میں کائنات کے، وہ فرمائے کہ میں آج فیصلہ نہیں کروں گا، کشتی لڑے تو دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، کشتی لڑے تو جبریل آ جائے، جبرائیل آ جائے، ایسا معاملہ ہے۔ اچھا اب ذرا اس میں ایک بات اور خاص طور پہ علامہ صاحب دیکھیں، ایک تو نسبتوں کا فیضان ہے، ظاہر ہے اس کی بلندی کو تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے نا، ان رفتوں کو، ایون ہم کردار کو بھی صحیح طور سے کر ہی نہیں سکتے، بے شک۔ لیکن یہ طے ہے کہ آپ نے پریکٹیکلی اپنی شخصیت، اپنی کردار سے معاشرے کے اندر اپنا جو مقام بنایا، اب بالکل پریکٹیکل بات ہم کرتے ہیں، جو اللہ نے آپ کو رفت و بلندی نسبتی اعتبار سے عطا کی، لیکن آپ کے کردار کو بھی پروف کیا، آپ کی شخصیت کو بھی پروف کیا، اور خاص طور پہ آپ کے فرامین جو ہیں وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ریپلیکا ہیں آپ کی شخصیت کی۔ بتائیے بالکل ایسے ہی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ جنید بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ہستی کو اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں، ان کے لیے بر صغیر کے ایک نامور محدث وہ یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ حسن مجتبی اللہ سید الاسخیاء، سبحان اللہ، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اور اس شعر میں تو انسان جتنا گم ہو جائے لذتوں کے اتنے سمندر امڑتے ہیں۔ شہد خارے لعاب زبان نبی، اللہ، یہ ہے وہ مرکز و محور سورس جہاں سے آپ نے سب کچھ پایا۔ سبحان بھائی کیا جملہ ہے، شہد خارے زبان لعاب نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اس ایک شعر کی اگر ہم تشریح شروع کریں تو پورا پروگرام اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے، پورا پروگرام چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، اللہ، ان کی بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام سے زیادہ پریکٹیکل شخصیت بہت کم دکھائی دے گی کہ جنہوں نے معاشرے کے اندر، دیکھیے کسی بھی معاشرے کی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ پیس ہوتا ہے، امن ہوتا ہے، بھائی اچھی بات، بہت سولیڈیریٹی ہوتی ہے، اور امام حسن علیہ السلام نے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اتنی بڑی سیکریفائس کی ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ 40,000 بندہ پیچھے کھڑا ہوا ہے، اللہ اکبر، اور اس وقت کی سپر پاور آپ کے کنٹرول میں ہے، اور آپ اس کے اوپر بلا شرکت غیر حکمران بن سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو سیکریفائس کرتے ہیں۔ میں یہیں پہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد میں صفحہ نمبر 392 پہ ملا علی قاری کے حوالے سے ایک بات لائی، ان کا کہ جتنی بڑی قربانی امام حسن علیہ السلام نے دی تھی نا، رب ذوالجلال نے اس کے بدلے میں انہیں شرف بھی اتنا بڑا عطا کیا۔ اللہ، اور وہ شرف کیا ہے کہ قطبیت کبریٰ رب کریم نے آپ کی نسل کو عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔
آپ خود پہلے غوث اعظم ہیں، قطب اکبر ہیں، سبحان اللہ. اور پھر آپ کی نسل پاک میں حضور غوث الثقلین شیخ سید عبد القادر جیلانی یہ غوث اوسط ہیں کہ امت کے درمیان میں انہیں قطب اوسط ہونے کا شرف نصیب کیا. اور جب قرب قیامت آئے گی اور امام مہدی علیہ السلام آئیں گے وہ بھی آپ ہی کی نسل سے ہوں گے جو قطب آخر ہوں گے، جو غوث آخر ہوں گے. سبحان اللہ. تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس قربانی کے صلے میں ان کو یہ شرف بخشا، یہ شان بخشی. میں چند ایک آپ کے فرامین ناظرین کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا کہ وہ اس میں سے غور کریں کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے، اور اصل یہی ہے اس میں ہمارے لیے کیا ہے. شخصیت پہ بات کرنے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ بتا دیں صاحب کے غلاموں کے رجسٹر میں ہمارا نام لکھیں. بے شک ایسی اصل بات ان کی تم کیا شان بیان کریں گے. بے شک ایسی. دوسرا یہ کہ ان کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں صاحب. بے شک ایسے ہی ہے. بتائیے. آپ کی خدمت میں آپ کے خدام نے ایک مرتبہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو بیان کیا. ان کا حضرت ابو ذر غفاری آپ کو معلوم ہے کہ آپ غنا کی ایک ایسی منزل پہ فائز تھے کہ آپ کو دنیا اور دنیا کی نعمتوں سے دور دور تک کوئی سروکار نہیں تھا. ٹھیک ہے. آپ کہا کرتے تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ الفقر احب الی من الغنا والسقم احب الی من الصحہ. اللہ. کہ مجھے دولت کے مقابلے میں غربت زیادہ اچھی لگتی ہے اور مجھے صحت کے مقابلے میں بیماری زیادہ اچھی لگتی ہے. اللہ اکبر. کہ اس میں انسان کی ابتلاء آزمائش زیادہ ہے، صبر کرنے کی گنجائش زیادہ ہے، رب کو منانے کا مارجن زیادہ ہے. یہ قول آپ کے سامنے ذکر کیا گیا. دیکھیے کہ پروردہ آغوش رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے جواب کیا دیا. ان کا رحم اللہ ابا ذر. ہر بندے کا اپنا اپنا ذوق ہے، اللہ ابو ذر غفاری پہ رحم فرمائے. اما آنا ان کا جہاں تک میری بات ہے نا، میرا اس معاملے میں انالیسز یہ ہے کہ من اتکل علی حسن اختیار اللہ لہ لم یتمنا ان یکون غیر الحالت التي اختار اللہ لہ. ان کا میرا ماننا یہ ہے کہ بندے کے لیے اس کے رب نے جو چیز منتخب کر لی ہے وہ اسی پہ توکل کرے. سبحان اللہ. وہ اسی پہ بھروسہ کرے اور وہ یہ جان لے کہ میرے لیے اس سے بہتر چوائس کوئی نہیں. سبحان اللہ. میرے لیے اس سے بہتر چوائس کوئی نہیں. یعنی جو اللہ کی نعمت ہے چاہے وہ معاذ اللہ چھوٹی بھی نہیں کرے، اللہ کی جو بھی نعمت ہے ہم اپنی ظاہری نگاہ سے چھوٹی بڑی سمجھتے ہیں، ہمیں جو ہے اللہ کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے ہر حالت میں. ہر حالت میں. ہر حالت. کیا اچھی بات. انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اس تقسیم پہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے اسی کو اپنے لیے بہتر جانے، اسی کو اپنے لیے بہتر جانے. اچھا اس زمانے میں جنید بھائی ایک رواج یہ بھی تھا کہ ہر بندہ رحمت کونین کی سنت طیبہ کی پیروی میں انگوٹھی پہنا کرتا تھا، تو آپ بھی پہنتے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ انگوٹھی پہ کوئی نہ کوئی ایسا میسج لکھوا لیتے تھے کہ جس میسج کو چونکہ انگوٹھی پہ نظر بار بار پڑتی ہے. آپ دیکھیے کہ آپ نے اپنی انگوٹھی پہ کیا میسج لکھوایا تھا. آپ نے اپنی انگوٹھی پہ لکھایا ہوا تھا کہ آپ نے خود کو مخاطب کر کے، خود کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے میسج لکھوایا ہوا تھا کہ اے بندے اللہ سے جتنا ڈر سکتا ہے اتنا تقوی اختیار کر، جتنا ممکن ہے اتنا تقوی اختیار کر، اس لیے کہ ان المنیۃ نازلۃ بک یا فتیٰ. تو نے سدا یہاں نہیں بیٹھے رہنا، ایک دن آنے والا ہے جب تو نے یہ جان اس مالک کے سپرد کرنی ہے، اس مالک کے سپرد کرنی ہے. اللہ اکبر. کول نہیں رکھنا پہن پر آواں پل وچ جا دفناونا. ٹر جانا تینو سب نے چھڑ کے بہتا چر نہیں. آئے ہائے وہ یہ نا جگہ جی لگانے کی دنیا سب جھگڑے تیرے ہیٹھ مٹی جد آنا، اس دن صادق رسے نو تینو کسے نہیں آن منانا. اللہ اکبر. یعنی آپ نے فرمایا انسان کو موت ہر لمحہ یاد آنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہر لمحہ یاد. بالکل ٹھیک ہے. اچھا پھر یہاں پہ میں ایک اور چیز آپ کی ایڈ کرنا چاہوں گا. میں اگر مجھے اجازت دیں آگے صحیح صاحب کی طرف نیکسٹ اس میں انشاءاللہ فیض میں آپ سے ضرور بات کرتے ہیں. آپ نے بہت واضح کر دیا نا اس وقت، آپ نے فرما دیا تھا نا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. وہ نامور بے نشا کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. سید صاحب ظاہر ہے آپ تو عال ہیں اور ایک شرف ہوتا ہے جب آپ اپنے جد کے لیے ظاہر بات کرتے ہیں. نیکیوں کا بدلہ دینے والے حضرت امام حسن علیہ السلام جو بلا مبالغہ سخیوں کے سخی ہیں، آئیے ذرا ان کی سخاوت کی بات کرتے ہیں. سبحان اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی کیفیات اس وقت اپنے اعراج پہ ہیں اور خدا وحدہ لا شریک کی حرم پاک میں بس یہی التجا ہے کہ آپ کے حسن اسلام سے ہمیں بھی چند بوند قطرے نصیب ہو جائیں اور ہمارے لیے خیرات بن جائیں. قرآن حکیم میں احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور جو آپ نے حضرت سیدنا امام حسن المجتبیٰ سلام اللہ علیہم کا وصف بیان کیا ہے،
میں حضرت امام جعفر الصادق کے اس قول سے آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ حسن کیوں ہیں، اور اس میں آپ کا وصف سخاوت جسے سید الاسخیاء کہہ کے آپ کو بتایا گیا کہ آپ کتنے بڑے سخی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ السخاء من اخلاق الانبیاء وہو عماد الدین، کہ یہ جو سخاوت ہے یہ انبیاء کے اخلاق میں سے ہوتی ہے اور یہ دین کا ستون ہے۔ ولا یکون مؤمنا الا سخیا ولا یکون سخیا الا ذو یقین و ہمت عالیۃ لأن السخاء شعاع نور الیقین۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو سخاوت ہے یہ نور یقین کی شعاع ہوتی ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر یقین پنپتا ہے تو دل منور ہوتا ہے، پھر یقین آگے بڑھتا ہے تو جسم منور ہوتا ہے، پھر یقین اپنی حدوں کو چھوتا ہے تو انسان کا ایمان اور روحانیت منور ہوتی ہے، پھر اس کا تقوی منور ہوتا ہے، پھر اس کی کیفیت ورع منور ہوتی ہے، اور جب یہ سب منور ہو جائیں تو پھر اس کے چہرے پر حسن اسلام ظاہر ہوتا ہے۔ تو حسن اسلام، حسن ہی حسن ہے نا، اور حسن اسلام جس کے چہرے سے ظاہر ہو وہ کتنا بڑا سخی ہوگا، وہ کون سی نور یقین کی شعاع ہے جو آپ کے رخ زیبا سے کائنات کے لوگوں کو نصیب ہو رہی ہے۔ میں چھوٹے چھوٹے آپ کے نام کے ان 3 لفظوں کے مناسبت سے 3 باتیں آپ کو عرض کروں۔ ایک دن آپ گلی سے گزرے، آپ کی سماعتوں کو ٹکرایا کہ ایک شخص اللہ عز و جل سے عرض کر رہا ہے اے میرے مالک مجھے 10,000 درہم دو۔ آپ نے جب یہ سنا تو آپ اللہ کے کامل بندے تھے اور یہی اپنی والدہ ماجدہ، یہی والد ماجد اور نانا حضور کی گود سے آپ نے سبق لیا تھا۔ آپ اپنے گھر گئے، خادم کو بلا کر 10,000 درہم اس کی طرف بھجوا دیے۔ پھر ایک موقع پر آپ کے پاس کسی بندے نے آ کے یہ کہا کہ مجھے فلاں فلاں معاملے میں اس تکلیف سے گزرنا پڑا، اور اس نے شکوہ کیا، گویا اس نے یہ باتیں اس اظہار سے کی کہ میرے مالک نے اس موقع پہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، تو آپ نے 1,00,000 درہم اسے عطا فرما دیا۔ اللہ اور جو سب سے خوبصورت بات حجت الاسلام امام غزالی لے کے آئے ہیں، آپ نے فرمایا ایک موقع پہ ایک مانگنے والے کو 50,000 اشرفیاں دی، وہ اشرفیاں اٹھا نہ سکا۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، وہ اشرفیاں اٹھا نہ سکا تو مزدور لے کے آیا، اشرفیاں تو دے دیں، پھر جب وہ مزدور لے کے آیا تو ان مزدوروں کی مزدوری بھی خود عطا فرما دی۔ اب جب ہم اس ذات کا ذکر کر رہے ہیں اور آج آپ کی شہادت کا دن ہے، مرتبہ عالیہ تک پہنچنے کا دن ہے، تو آپ خود کیفیات میں سے سوچیں کہ ہمیں کون سا اعزاز اور اکرام نصیب ہوگا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کا یہ سب سے بڑا وصف ہے، لیکن میں ایک ایسے وصف کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا جس کی سخاوت آپ نے الفاظ کے ساتھ کی۔ حضرت سیدہ نساء العالمین مولا کائنات سے کہتی ہیں کہ حسن جتنی عمر بھی رکھتے ہیں یا اپنے نانا حضور کے پاس جا کے بیٹھیں تو علم کی دولت بھی حاصل کرتے ہیں، اور اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی آپ اسے یاد کر لیا کرتے اور آ کے اپنی والدہ کو سنایا کرتے۔ آپ کی سخاوت مال میں بھی ہے اور علم میں بھی ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائیان کرام، بس یہ ذکر پاک تو انشاءاللہ قبول ہی قبول ہیں۔ کل بروز محشر کتنا اچھا ہو، کتنا اچھا ہو کہ یہ تذکار پاک کرنے والے، یہ 90 علیہ السلام کا جو زہد و تقوی ہے وہ بھی ایک ضرب المثل ہے۔ آپ کی عبادات ضرب المثل ہے، آپ کا خوف خدا ضرب المثل ہے۔ بتائیے ذرا۔ اللہ رب العزت نے خانوادہ رسالت کے ایک ایک فرد کو عبادت سے، زہد سے، تقوی سے، خوف خدا سے، بعثت سے، نشور سے جو ایک قلبی تعلق دیا وہ ایک مثال ہے۔ اللہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ ہی کے خاندان کے ایک فرد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ زبردست عابد، اللہ بے مثل زاہد اور افضل ترین عالم۔ سبحان اللہ۔ ہم یہ بھتیجے کا خراج تحسین ہے تایا کے لیے، تایا کے بالکل ٹھیک ہے، جو خود سید الساجدین ہیں، اللہ اکبر، جن کو سجاد کے نام، اللہ اچھا ہاں، یہ دیکھیں کیسی کمال بات، جو خود سید الساجدین ہیں وہ اپنے تایا کے لیے فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ یہ کلمات ان کے لیے فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں پر اپنے دیکھنے والوں سننے والوں کو ایک اہم بات کا بتائیے، نشان دوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو سبحان اللہ، جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ عام طور پر جب ہم بیٹھ کر یہ ذکر کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ اس طرح عابد تھے، فلاں بزرگ اس طرح عابد تھے، فلاں اتنا عبادت گزار تھا، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو حاکم بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں،
خانگی زندگی بھی بھرپور ہے اور فیصلے بھی فرما رہے ہیں، ایک مزدور کی زندگی بھی گزار رہے ہیں، لیکن ان کی عبادت کو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت فرمائے کہ پیارے کچھ تو کم اللہ یا ایھا المزمل، اللہ اللہ اللہ، اس خاندان کے فرد ہیں سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، اللہ اس اکبر، شہزادی کے بیٹے ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ تیری تو رات مجھے ایک سجدے میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسا سجدہ۔ اب اس میں جو ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ عبادت عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ عبادت انسان کو دنیا سے دور کر دیتی ہے، لیکن نہیں، اس خانوادے نے عبادت کے ذریعے قیامت تک آنے والوں کو بتایا ہے کہ جس کا تعلق اپنے اللہ سے جتنا مضبوط ہوگا سبحان اللہ، وہ اس کی مخلوق کے لیے اتنا ہی مفید ہوگا۔ کیا اچھی بات، کیا اچھی بات ہے، واہ واہ، کیونکہ جو شخص اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ اس کی مخلوق کے ساتھ کبھی مخلص ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی جو رب کا ہے وہ سب کا ہے، سب کا، جو رب کا نہیں ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ بات سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی عبادت جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک شخص سے پوچھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں، وہ شخص کہتا ہے جی کیا پوچھتے ہیں آپ امام حسن رضی اللہ عنہ؟ وہ رات کے وقت میں جب اللہ کے حضور بیٹھتے ہیں تو فجر تک عبادت میں رہتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد بھی آپ غور و فکر کرتے ہیں، پھر عبادت کر کے آتے ہیں، پھر امہات المومنین کو سلام کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، پھر تھوڑی دیر گھر رہ کر پھر مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ 25 حج جنہوں نے کیے ہوں، پیدل کیے ہوں سواریوں کے باوجود، اور ان میں سے بعض جگہ برہنہ پا کہ میں اللہ کے گھر کچھ پہن کر جاؤں، اور وضو کرتے وقت آپ کی یہ کیفیت ہوتی کہ رنگ زرد ہو جاتا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دیکھنے والا کہتا کہ بید کی طرح کپ کپا رہے، اللہ اللہ اللہ، اور موت کو یاد کر کے روتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس تعلق کو اتنا مضبوط بنا رکھا تھا کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مخلوق خدا کے لیے کس طرح، اب جہاں تک ہم آپ کے زہد کی بات کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ تو آپ نے اپنی زندگی میں گھر کا پورا اثاثہ دے دیا، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں دے دیا، اور کئی مرتبہ آدھا گھر کا اثاثہ دیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ایک شخص کا گھر تھا، وہ جب امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو اول فول بکنے لگا۔ آپ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ میاں کہیں بھوکے تو نہیں ہو، اس نے اور شدت اختیار کر، اللہ اکبر، جب اس کی شدت حلم دیکھیے، حلم کیسا انتہا کو گئی تو آپ نے اپنے خادم کو بلا کر کہا کہ بھائی گھر جاؤ، دیکھو جو کچھ پڑا ہے اٹھا کر لے آؤ۔ اس کو ایک نقرئی چاندی کا ایک لوٹا ملا، وہ لے کر آیا۔ آپ نے اس آدمی کو جو آپ کی شان میں اتنی تیزی سے گستاخی کر رہا تھا فرمایا کہ اس وقت یہ ہے، یہ لے جاؤ۔ وہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ میں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا اور آپ میرے ساتھ کیا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ بالکل عرض کرنے لگا حضور میں جان گیا کہ آپ نواسہ رسول ہیں، میں تو یہی جاننے کے لیے ہی آپ کو غصہ دلا رہا تھا، لیکن آپ نے اپنے اخلاق سے میرے دل کو موہ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ایک بات یہاں پہ، آپ نے ظاہر ہر موضوع اپنی جگہ، ایک ایک جملہ ایک موضوع ہے، ایک جملہ آپ نے فرمایا اور بات وہی ہے کہ 25 حج آپ نے پیدل کیے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب مدینہ مکہ الحمدللہ سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، جو جاتے ہیں ان کو پتہ ہے 5-5.5 گھنٹے تقریباً ڈسٹنس بنتا ہے، چاہے آپ مکے سے مدینہ چلے جائیں یا مدینہ پاک سے آپ مکہ پاک آ جائیں، 5-5.5 گھنٹے کا، وہ بھی ٹریولنگ ٹائم۔ آپ اگر کسی اچھی بس میں ہیں یا گاڑی میں ہیں تو 4-4.5 گھنٹے یا 3.5 گھنٹے لگتے ہیں۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پیدل جانا، سبحان اللہ، اور 25 حج یعنی 25 برس تک پیدل جانا اور پیدل واپس آنا، یہ صرف آل رسول ہی کر سکتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے جی تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب آپ کی جو فہم و فراست ہے، آپ کا جو علمی مقام ہے، اور خاص طور پہ اس زمانے میں جو مسئلہ جبر و قدر پہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ایک خط لکھا تھا، پھر آپ نے اس خط کا جواب بھی دیا، اور مسئلے کو دیکھیے کیسے آپ نے زمین بوس کر دیا، اس کا حل کتنی خوبصورتی سے دیا، ذرا بتائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنید بھائی، یہ شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ آپ کی عمر مبارک اگر دیکھیں تو غالباً 47 سال عمر مبارک بنتی ہے، لیکن آپ نے اتنی مختصر سی عمر میں اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ امت ہمیشہ آپ کی ممنون احسان رہے گی، آپ کی ممنون احسان رہے گی۔ آپ نے ان کی فہم و فراست کی بات کی ہے تو مجھے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے۔ ایک بار انہوں نے پوچھا بیٹا ایک سوال کا جواب تو دو، آپ نے عرض کی حضور ارشاد فرمایا، کیا اچھا واقعہ ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ بیٹے کہ کم بین الایمان والیقین، ایمان اور یقین میں کتنا ڈسٹینس ہے؟ ایمان جو ہم مانتے ہیں وہ یقین میں بدلنے میں کتنا ڈسٹینس ہے؟ کیا اچھی بات۔ آپ نے کہا جی 4 فنگرز، 4 انگلیوں کا ڈسٹینس ہے۔ وہ کیسے؟
اب حضرت علی شیر خدا جیسے آپ تعجب میں پڑ گئے ہیں, چار انگلیوں کا باب و مدینۃ العلم نے بھی پوچھا تعجب سے, بیٹا 4 انگلیوں کا کیسے؟ آپ نے دیکھیے کہ کس خوبصورت انداز سے اس کو ڈیفائن کیا. آپ عرض کرتے ہیں ابا جان الایمان کل ما سمعتہ اذناک وصدقہ قلبک. ٹھیک ہے, ایمان ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کے کان سنتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کا دل اس کی تصدیق کرتا ہے. ٹھیک ہے. والیقین کل ما رأتہ عیناک ٹھیک ہے, وایقن قلبک. اور یقین ہر وہ شے ہے جس کو آپ کی آنکھ دیکھتی ہے, ٹھیک ہے, اور دل اس پہ یقین کرتا ہے. کیا اچھی بات ہے. انہوں نے کہا کہ ایمان کا تعلق ہے سننے اور دل کے ساتھ تصدیق, ٹھیک ہے, اور یقین کا تعلق ہے دیکھنے اور یقین کے ساتھ. اور یہ ہاتھ رکھ کے دیکھ لیں, کان میں اور آنکھ میں 4 انگلیوں کا فاصلہ. اللہ, ہاتھ رکھ کے دیکھ سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ تصور کیجئے کیا فراست ہے, کتنی بڑی چیز کو کتنے خوبصورت انداز سے وہ سکھا رہے ہیں. 4 انگلیوں کا فاصلہ ایمان اور یقین کے درمیان. یہ کان ہے اور یہ آنکھ ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, اس کے بعد کسی شخص نے آپ سے پوچھا, میں وہ پچھلی ٹرم میں یہ بات خاص تھی جو میں چاہتا تھا مکمل کیجئے پلیز. سوال ہوا آپ سے کہ من شر, اور خاص طور پہ جو ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں اس میں یہ بہت ضروری ہے, بتائیے, اور اہل ثروت اس پہ خاص طور پہ توجہ بتائیے. بتائیے. آقل آپ کی خدمت میں کسی نے پوچھا کہ من شر الناس من احسن الناس عیشا, امام یہ بتائیں کہ کس بندے کی زندگی سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, دا بیسٹ لائف کون گزارتا ہے؟ آپ نے فرمایا الذی اشرک فی عیشہ احدن, جو کم سے کم ایک غریب کو اپنی زندگی میں شامل کر لے. اللہ, اس کو شامل کر لے. اللہ نے اس کو توفیق دی ہے تو اس کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرے. انہوں نے کہا جی من شر الناس عیشا, سب سے بری زندگی کس کی ہوتی ہے؟ اللہ. فرمایا جس کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں ہوں لیکن اس کی زندگی میں کوئی غریب شامل نہ ہو, کوئی غریب شامل نہ ہو. تو آپ اس سے تصور کیجئے کتنی بڑی بات. بہت بڑا مسئلہ جبر و قدر. میں مسئلہ جبر و قدر کے حوالے سے, علمی مقام کے حوالے سے بھی ایک آدھ جملے ہو جائیں. جی میں عرض کرتا ہوں, امام حسن بصری علیہ الرحمہ نے اس زمانے میں پایا جانے والا ایک بہت بڑا فتنہ تھا, یعنی اتنا بڑا فتنہ تھا کہ جو جبریہ والے تھے وہ کہتے تھے انسان مجبور محض ہے, اس کے اختیار میں تو ہے کچھ نہیں, لہذا اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی, کوئی عذاب نہیں ہوگا. اور قدریہ والے کہتے تھے کہ اللہ نے انسان کو ہر شے کا اختیار دیا ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو یہ 2 انتہائیں تھی, 2 ایکسٹریم تھی. بالکل ٹھیک. امام حسن بصری نے جو خط لکھا تو انہوں نے اس خط میں جو لینگویج استعمال کی ہے اس سے بھی امام حسن کا مقام نظر آتا ہے. انہوں نے آپ کی خدمت میں خط لکھا, کہا معاشر بنو ہاشم کل فلک الجاریۃ فی بحر لجی. اللہ, ان کا آپ کا گھرانہ وہ ہے جو یوں ہے جیسے گہرے سمندر میں چلتی ہوئی پرسکون کشتی. سبحان اللہ. ومصابیح الدجا, اندھیروں میں چمکنے والے چراغ. سبحان اللہ. واعلام الہدا, اور ضلالتوں میں ہدایت کے جھومتے ہوئے پرچم. اللہ. اور انہوں نے کہا آپ کی شان یہ ہے کسفینۃ نوح المشحون, وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کہ جس میں بیٹھنے والے نجات پا گئے اور رہنے والے ہلاک اور برباد ہو گئے. آپ کو رب نے وہ بنایا ہے. سبحان اللہ. اچھا, وہ بڑی تفصیل آگے بھی بہت سے آپ کے بیان کیے گئے. بالکل, آپ نے شان بیان کیا, جبر و قدر کا معاملہ. اور انہوں نے سوال میں کہا جی ہماری رہنمائی فرمائیں. بہت زیادہ فتنہ جو تصوف کے تاجدار بھی ہیں اور علم کے بھی تاجدار ہیں, بہت زیادہ فتنہ پھیل رہا ہے. اچھا, آپ نے ہر بندے نے جبر و قدر پہ گفتگو کی ہے. آپ کے والد گرامی نے وہ جو ایک خوبصورت, اس سے زیادہ حسین مثال سمجھنے کے لیے ہے کوئی نہیں. ٹھیک ہے. کہ جب کسی نے پوچھا تھا کہ حضور تقدیر کیا ہوتی ہے, آپ نے فرمایا ایک پاؤں اٹھاؤ. اللہ. اس نے کہا حضور اٹھا لیا. آپ نے فرمایا اب دوسرا اٹھاؤ. اس نے کہا حضور نہیں اٹھتا, گر جاؤں گا. آپ نے فرمایا اسی کا نام تقدیر ہے. اللہ. کہ رب کریم نے انسان کو بعض چیزوں کا اختیار دیا ہے اور بعض چیزوں کو اپنے پاس رکھا ہے جس کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام نے جب جبر و قدر کا یہ سوال آپ کے پاس پوچھا تو آپ نے سب سے پہلے تو اس عقیدے کی اہمیت کو اجاگر کیا. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا میری رائے تم نے پوچھی ہے تو سنو, میری رائے یہ ہے کہ جو اچھی اور بری تقدیر کے رب کی طرف ہونے پر ایمان نہیں لاتا وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے. اللہ. دوسری بات آپ نے فرمایا ومن حمل المعاصی علی اللہ فقد فجر, اور جو اپنے گناہوں کا ذمہ دار معاذ اللہ یہ کہہ کر کے قسمت میں ایسے لکھا ہوا تھا اللہ کو قرار دیتا ہے, فرمایا وہ گمراہ ہے. وہ گمراہ ہے. اللہ. انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے. گناہ اللہ نے پیدا ضرور کیے ہیں لیکن پک اینڈ چوز کا اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے. اچھا, میں آپ نے دیکھیے ویسے تو 4 آیتوں سے آپ نے استدلال کیا لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ بالکل ڈیٹیل میں جاؤں. جی بالکل. میں صرف ان میں سے ایک بات جو آپ نے ایڈ کی ہے تقدیر کے چیپٹر. بتائیے. انہوں نے کہا
کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے گناہ کرنے کو. یہ سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا ابھی. ویسے انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں معصیت کی طرف جاؤں, جی, لیکن اللہ اس کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے. انہوں نے کہا یہ اللہ اس کو مجبور نہیں کرتا, یہ اس کا اپنے بندے پہ احسان اور کرم ہوتا ہے, وہ اسے بچانا چاہتا ہے. اب بھی لوٹ جا, وہ اسے بچانا چاہتا ہے. کیا بات, اللہ رب العالمین جو ہے یہ اس پہ خاص احسان ہوتا ہے کہ وہ اسے حرام کی طرف نہیں جانے دیتا. اور آپ نے فرمایا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے جس کو جتنی قدرتیں, طاقتیں, عزتیں, عظمتیں دی ہیں وہ سب مجازی ہیں. حقیقی مالک اور قادر اللہ کی ذات ہے. یعنی اس کا مطلب کوئی اگر بدکاری کے لیے قدم اٹھائے تو معاذ اللہ پر تہمت نہ لگائے. کوئی اگر شراب کی بوتل کھولے تو معاذ اللہ قدرت پہ جو ہے وہ جا کے وزن نہ رکھے کہ مجھے اپنی چوائس ہے. بائے ہوک اور بائے کروک قدرت آپ سے کچھ نہیں کروا رہی, دو راستے دے دی آخر میں. اب وہ موقع ہے شہادت کا کہ جہاں پر ایک خواب آپ نے دیکھا. سید صاحب پہلے تو اس خواب کے بارے میں بتائیے. دوسرا, شہادت کے وقت ظاہر ہے جو آپ کو تکالیف, جن تکالیف سے آپ کو گزرنا پڑا, یہ خاصہ ہے اہل بیت اطہار کے گھرانے کا کہ اسی طرح تکلیفیں اور اذیتیں اور مسائل اور مصائب اور امتحانات برداشت کیے ہیں, اور مولا کائنات سے ظاہر اس کی ابتدا ہو رہی ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ ایک مکالمہ بھی ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے, اور پھر کربلا کے بارے میں بھی آپ نے کچھ بتلا دیا تھا اسی وقت. ذرا وہ ساری 3-4 باتیں بتائیے کیا ہوا. جنید بھائی, الفاظ بڑے بھاری ہیں جو اس وقت بیان کرنے کی ذمہ داری لگی. مجھ سے قبل بڑا خوبصورت موضوع بیان ہوا ہے. حضرت سیدنا امام حسن المجتبیٰ فنا فی اللہ کے مقام پر فائز تھے. آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی پیشانی پہ سورہ توحید کی یہ پہلی آیت قل هو اللہ احد لکھی ہوئی ہے. اور جب یہ آپ نے خواب بیان کیا تو حضرت سیدنا سعید بن مسیب تک جب یہ خواب پہنچا تو انہوں نے اس وقت یہ خواب سن کے اس چیز کی طرف پشین گوئی کی کہ یہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے یہ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ جلدی ہی پردہ فرما جائیں گے. پھر انہی ہی اوقات میں آپ کو زہر دے دیا گیا. زہر اس سے پہلے بھی کئی دفعہ دیا گیا تھا, لیکن اس دفعہ زہر اتنا سخت تھا کہ 40 دن آپ نے مسلسل تکلیف کاٹی. اللہ اکبر. اور 40 دنوں کی تکلیف یہ تھی کہ آپ کی انتڑیاں کٹ کے کبھی کیک کے ذریعے کبھی کسی اور ذریعے سے باہر, آپ کی زبان پہ ایک حرف شکوے کا نہیں آیا, ایک حرف شکایت کا نہیں آیا. یہ وہ پوری زندگی کا پریکٹیکل تھا جو آپ نے ان لمحات میں بیان کیا. اور پھر کیفیت کیا ہے کہ ایک دن آپ کے بھائی حضرت سیدنا امام حسین پوچھتے ہیں کہ بھائی جان حکم دیجئے, بتائیے آپ کو زہر کس نے دیا, قاتل کون, یہ کیا حلم ہے, یہ کیا تدبر ہے, یہ کیا تربیت ہے. آپ سر یہ پردہ داروں کا گھرانہ ہے جنہوں نے محشر کے روز ہم گناہگاروں کے پردے رکھنے ہیں, تو اس آل میں پردہ نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا, مجھے بتائیے. دنیا پر بھی رکھے ہیں اور آخرت میں بھی رکھنے ہیں. آپ نے تڑپ کے کہا کہ جس کے بارے میں میرا گمان ہے رب بہتر جانتا ہے, بہتر انتقام لے گا. میں یہ نہیں چاہتا میری وجہ سے کوئی بے گناہ مصیبت کا شکار ہو جائے. آپ دیکھیے آپ پردہ فرما گئے لیکن اپنی زبان سے ایک جملہ بھی نہیں بولا. جو مکالمہ ہوا ہے وہ بھی بتائیے. میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد آپ کے چہرے پہ کیفیت ایسی تھی کہ بڑی بے قراری تھی, بڑا اضطراب تھا. جناب امام حسین اپنے بھائی جناب امام حسن سے عرض کرتے ہیں کہ بھائی جان آج آپ کیوں پریشان ہیں, ابھی چند لمحے بعد جب روح کف سے انسری سے پرواز کرے گی, نانا حضور آپ کے استقبال کو کھڑے ہوں گے, ابا جان آپ کے استقبال کو کھڑے ہوں گے, ملکۃ العرب سلام اللہ علیہا ہماری نانی موجود ہوں گی, ہماری والدہ موجود ہوں گی, ہمارے چچا موجود ہوں گے. اس طریقے سے آپ کا استقبال کیا جائے گا. تو آپ نے یہاں پر 2 باتیں کی. پہلی بات تو یہ کہ اب میں اللہ کی ایک زمین سے دوسری طرف دوسری دنیا میں منتقل ہو رہا ہوں, وہاں کے معاملات میرے لیے میری آنکھوں کے سامنے ہیں اور ان سب سے جا کے ملوں گا, لیکن میں تجھے چھوڑ کے جاؤں گا جس پر جب کرب و بلا میں مصائب آئیں گے, جب کوفی بے وفائی کریں گے, میں تڑپتا اس دن کے لیے ہوں. کاش میں اس دن تیرے ساتھ ہوتا اور سب سے پہلے تیرے لیے میں اپنی گردن پیش کرتا, میں قربان ہو جاتا. یہ وقت تھا جب آپ نے اپنے 3 یا 4 سال کے بیٹے قاسم کو پیش کر کے کہا تھا یہ میری جگہ پر وہاں پہ موجود ہوگا. اب میں یہاں پر آپ کی نگاہ کا تدبر بھی دیکھتا ہوں, آپ کا تفکر اور آپ کا حلم بھی دیکھتا ہوں. ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ زندگی بھر کے لیے ہمیں اس سے ہدایت کا نور نصیب ہوتا ہے. آمین آمین.